الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحة الله ومن أحسن من الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا اللہ کے آخری نبی آخری رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ ہمارے شیخ کامل صدارت بھی فرما رہے ہیں اور الحمدللہ آپ سب احباب نے ہمارے شیخ کامل کے ارشادات کو سنا۔ یقیناً جو بیان اور جو ارشادات اللہ کے کامل ولیوں کے ہوتے ہیں وہ صرف انسان کے سماعتوں کو نہیں بلکہ انسان کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ والوں کا کام ہی یہ ہے اور اللہ والوں کا مقصد ہی یہ ہے۔ لوگوں نے اللہ والوں کے مقصد کو بلا دیا ہے، لوگوں نے اللہ والوں کے مقصد کو چھوڑ کے اپنے مقاصد کو وہاں ترجیح دی ہے۔ اللہ والوں کا مقصد یہ نہیں کہ فقط اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو دعا کر کے اس کو ٹھیک کر ڈالیں۔ یہ اللہ والوں کی برکت ضرور ہے لیکن اللہ والوں کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کے رزق میں تنگی ہے تو بس اس کے لیے دعا کر کے اس کے معاملات کو بہتر کر دیں۔ یہ اللہ والوں کی برکت ضرور ہے لیکن اللہ والوں کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس کوئی آئے تو اس کو تعویذ دیں اور روانہ کر دیں۔ یہ اللہ والوں کی برکت ضرور ہے لیکن یہ اللہ والوں کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ والوں کا مقصد نہیں ہے، یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں جن کو ہم مقصد سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس اللہ کے ولی کے دربار پہ تب ہی جانا ہے۔ کوئی مشکل میں آ گئے منت ماننے وہاں چلے جانا ہے، کوئی بیمار ہو گئے دعا یا دم کرانے وہاں چلے جانا ہے، دعا یا دم کرانے وہاں چلے جانا ہے۔ کوئی اور پریشانی ہو گئی تو بس اللہ والوں کے پاس جانا ہے، دعا کرانی ہے اور پریشانی دور ہونی ہے۔ بالکل ہو جاتی ہے، بالکل یہ اللہ والوں کی برکات میں ہے لیکن اللہ والوں کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ ڈالیں، مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ ڈالیں، اللہ کے ساتھ جوڑ ڈالیں۔ ورنہ یہ کام تو طبیب بھی کر لیتا ہے، کئی کام تو جادوگروں سے بھی ہو جاتے ہیں، یہ تو عامل بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ والوں کا مقصد یہ ہے، اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو اس کو دنیا کی محبت نکال کے اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال ڈالے، اللہ کی محبت اس کے دل میں بھر ڈالے اور دل کو اللہ کی محبت سے رنگ ڈالے، اللہ کے رنگ میں انسان کو رنگ ڈالے، اللہ کے رنگ میں انسان کو رنگ ڈالے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی اس سے پہلے اللہ کریم، اس سے پہلی آیات میں اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں ہی اللہ کریم نے صحابہ کی کیفیات کو ذکر فرمایا۔ پہلے اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا، یاد رکھنا یہود کہتے تھے کہ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو ہم میں آ جاؤ۔ نصارہ کہتے تھے اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو ہم میں آ جاؤ، ہم میں آ جاؤ۔ رسول اللہ تشریف لے آئے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اب اگر کوئی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، اب اگر کوئی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو رسول اللہ پہ ایسا ایمان لائے جیسا رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان ہے، جیسا رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان ہے۔ ایمان بھی لائے رسول اللہ پہ اور ایسا ایمان لائے جیسا
जैसे सहाबा का ईमान था, तब वो हिदायत याफ्ता होगा। फकत वो हिदायत याफ्ता होगा तो रसूलुल्लाह पे ऐसा ईमान लाता है जैसे सहाबा का ईमान था। फिर अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सहाबा की कैफियत का जिक्र किया, उनके ईमान की कैफियत का जिक्र किया। याद रखना, उनके ईमान की बुनियाद मुस्तफ़ा की जात थी, उनके ईमान की बुनियाद मुस्तफ़ा की जात थी। अल्लाह अकबर। सहाबा की कैफियत क्या थी? सहाबा की कैफियत क्या थी? अगर हदीस का मुलाहिजा किया जाए, अगर हदीस का मुताला किया जाए तो समझ में तो ये बात सामने आएगी कि सहाबा की नजर हर वक्त रसूलुल्लाह की जात पर होती थी। सिर्फ जुबानी दावा नहीं था इश्क रसूल का, बल्कि इश्क रसूल उनके किरदार में नजर आता था। इश्क रसूल उनके किरदार में नजर आता था। वो अपनी जान से बढ़ के मुस्तफ़ा से प्यार करते थे, वो अपनी औलाद से बढ़ के मुस्तफ़ा से प्यार करते थे, वो अपने वालिदैन से बढ़ के मुस्तफ़ा से प्यार करते थे। वो अपनी जाती ख्वाहिशात को तर्क कर चुके थे और हुजूर के फरमान को हमेशा तरजीह देते थे। जिंदगी का हर फैसला करने से पहले उनकी नजर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की फरामीन पे जाती थी। जिंदगी का हर फैसला मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक करते थे। अल्लाह और उसके रसूल से उनकी नजर हटा नहीं करती थी। जब ये कैफियत देखी, अल्लाह करीम ने फरमाया सिब्गतुल्लाह, इन पे तो अल्लाह का रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिब्गा। अब जरा बताओ अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? मैंने इसी रंग पे थोड़ी देर आपसे बात करनी है, जो रंग हमारे शेख आप पे चढ़ाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मशाइख जो है, जो हकीकतन मशाइख है, जो शोबदाबाज नहीं है, जो ड्रामेबाज नहीं है, जो सर्कस के मदारी नहीं है, जो वाक़िअतन मशाइख है, जो वाक़िअतन मशाइख है, उनका यही काम है। वो अपने गिर्द लोगों को नहीं नचाते, वो अपनी ही ख्वाहिश, अपनी ही तारीफें सुन के सर्कस के बंदर की तरह नाचते नहीं है, बल्कि वो लोगों को पकड़ पकड़ के लोगों का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ते हैं। जो उनके पास आए वो उस पर अल्लाह का रंग चढ़ा देते हैं, वो उस पर अल्लाह का रंग चढ़ा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुर्शिद करीम से जो वाबस्ता हुआ है, मैं चैलेंज कर देता हूँ, जाके उसको खंगाल के देख लो। उसकी जाती ख्वाहिशात बाद में नजर आएगी, उसका दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से भरा नजर आएगा। रसूलुल्लाह का नाम लोगे, उसकी आंखें अश्कबार नजर आएगी। अगर कोई यूरोप में चला जाए, अमेरिका में चला जाए, उन मुल्कों के वो नौजवान जो पब वाले थे, मेरे शेख की नजर ने उनको रब वाला बना दिया है। मेरे शेख की नजर ने उनका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया है, अल्लाह से जोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर रंग में सिब्गतुल्लाह, उन पे अल्लाह का रंग है। अच्छा, अल्लाह ने यह भी फरमा सकता था कि उन पर अल्लाह का फजल है, अल्लाह यह भी फरमा सकता था कि उन पर अल्लाह की रजा है, अल्लाह यह भी फरमा सकता था कि उन पर अल्लाह की रहमत है, अल्लाह यह भी फरमा सकता था कि उन पर अल्लाह का करम है। बेशक ये सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया उन पर अल्लाह का रंग है। इसकी वजह यह है, मुफस्सिरीन ने लिखा, मज़हरी भी मौजूद है, सब ने लिखा कि इसकी वजह यह है कि पहले एक रस्म थी, अगर कोई यहूद में आया करता ना, वो उसको जर्द रंग के पानी से गुस्ल देते और कहते इसमें हमारा रंग चढ़ गया। नसारा ने भी इसी रस्म को अपनाया, जो भी उनके पास आता वो उसको एक रंगीन पानी से गुस्ल देते और कहते कि देखो इस पे हमारा रंग चढ़ गया है, इस पे हमारा रंग चढ़ गया है। अल्लाह ने फरमाया ये कच्चा रंग भी कोई रंग है, ये भी भला कोई रंग है, ये भी भला कोई रंग है। और दुनिया का रंग किसे समझा जाता है? दौलत को दुनिया का रंग समझा जाता है, इक़्तिदार को दुनिया का रंग समझा जाता है, शोहरत को दुनिया का रंग समझा जाता है। भाई ये भी कोई रंग है? 4 दिन का इक़्तिदार फिर अंधेरी रात, 4 दिन की दौलत फिर अंधेरी रात, 4 दिन की शोहरत फिर अंधेरी रात, ये भी कोई रंग है? अल्लाह ने फरमाया रंग चढ़ाना है तो वो चढ़ाओ जो पानी से धुल नहीं सकता, जो धूप से उड़ नहीं सकता, वो रंग चढ़ाओ जो वक्त के साथ फीका नहीं पड़ता। वो कौन सा रंग है? वो खालिस तौहीद का रंग है, सिब्गतुल्लाह, वो अल्लाह का रंग है, वो अल्लाह का रंग है। अगर रंग चढ़ाना है तो वो चढ़ाओ जो इंसान की दुनिया और आखिरत को बदल देता है, दुनिया और आखिरत को बदल देता है। ये दुनिया का रंग क्या है? ये दौलत को दुनिया का रंग समझा जाता है। हमने बड़े बड़े दौलतमंद देखे हैं जो सड़कों पे भीख मांगते फिरते हैं। बादशाहत को, इक़्तिदार को दुनिया का रंग समझा जाता है। आपने भी देखे और मैंने तो बहुत ज्यादा देखे, यहाँ पर तो बहुत सारे मनाजिर नजर आते हैं। एक दिन कोई बादशाह वक्त है, अगले दिन वो सड़कों पे जलील ख्वार हो रहा होता है, अगले दिन वो सड़कों पे जलील ख्वार हो रहा होता है। ये दौलत की रंग में भी दबाव नहीं है, इक़्तिदार के रंग में भी दबाव नहीं है। अगर अल्लाह के रंग की बरकत को देखना चाहते हो तो जाकर देखो दाता अली हजवेरी को, कब्र में
گئے، ہزاروں سال بیت گئے، اور یہ دنیا کے بادشاہوں سے تخت چلا جائے تو دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، مر جائیں تو قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو داتا علی حجویری کو دیکھو، 1000 سال کے قریب ہو گئے دنیا سے گئے، لیکن آج بھی ان کے مزار پہ عشاق کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، آج بھی بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن داتا کا تخت آج بھی ویسے ہی قائم ہے، داتا کا تخت آج بھی ویسے ہی قائم ہے۔ اگر اللہ کا رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو ذرا غوث اعظم کو، 1000 سال کے قریب عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے، آج تک بڑے بڑے بادشاہ آتے رہے اور جاتے رہے، لوگ بھلا گئے بڑے بڑے بادشاہوں کو، لیکن غوث اعظم کا نام آج بھی دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کا رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کو، دنیا سے گئے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی کسی بادشاہ وقت سے اتنی محبت نہیں کی جاتی جتنی خواجہ عبدالکریم کی قبر سے محبت کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا کے رنگ میں نہیں رنگے، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے تو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی اس کی عزت قائم رہتی ہے، اور قیامت کے دن بھی عزت والوں میں اس کا شمار ہوگا، عزت والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ تقویٰ ہے، اللہ کا رنگ ایمان ہے، اللہ کا رنگ صاحب تقویٰ ہونا ہے۔ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ خالی زبان سے اللہ کی محبت کا اظہار نہ ہو، بلکہ کردار سے اللہ کی محبت نظر آئے۔ اللہ کی محبت صاحب تقویٰ ہونا ہے، اللہ کی محبت اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ دے اور ہر بات پر اللہ کے فرامین کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دے۔ جب وہ یہ عمل اپنائے گا تو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ اور یاد رکھنا وہ پھر صفات الہی سے متفق ہو جاتا ہے جس پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ ایک ہوتی ہے صفات خاصہ، جیسے وہ خالق ہے، یہ صرف اسی کی شان ہے، یہ صفات خاصہ میں سے ہے، جیسے وہ رب ہے، جیسے وہ رزاق ہے، جیسے وہ قادر ہے، جیسے اس کی قدرت ہے ایسی کسی اور کی قدرت نہیں، یہ صفات خاصہ ہے۔ پھر صفات عامہ کے رنگ میں بھی اللہ اس کو رنگ دیتا ہے، یعنی اللہ رحیم ہے تو وہ شخص بھی رحیم ہو جاتا ہے، اللہ کریم ہے تو وہ شخص بھی کریم ہو جاتا ہے، اللہ ستار ہے تو وہ بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو اس رنگ میں پاؤ تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ لیکن اللہ کا رنگ کا رنگ ملے گا کہاں سے؟ اللہ کا رنگ ملے گا کہاں سے؟ اگر اللہ کا رنگ ملے گا تو فقط بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا، فقط دربار مصطفیٰ سے ملے گا۔ رسول اللہ کو چھوڑ کے کوئی 1000 نمازیں پڑھتا رہے، رسول اللہ کو چھوڑ کے کوئی 1000 روزے رکھتا رہے، رسول اللہ کو چھوڑ کے کوئی 1000 تبلیغیں کرتا رہے، رسول اللہ کو چھوڑ کے کوئی 1000 چلے کاٹتا رہے، رسول اللہ کو چھوڑ کے کوئی 1000 درس قرآن دیتا رہے، رسول اللہ کو چھوڑ کے کوئی 1000 اللہ 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 کرتا رہے، اس پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھے گا۔ اللہ نے فرما دیا فلا وربک، میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنے حج کر لے، جتنی تبلیغیں کر لے، جتنا اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرتا رہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا۔ اللہ کا رنگ ملے گا تو رسول اللہ کے دربار سے ملے گا، اللہ کا رنگ ملے گا تو رسول اللہ کے دربار سے ملے گا۔ مجھے بتاؤ کیا صحابہ پر اللہ کا رنگ خود بخود چڑھ گیا؟ نہیں، یہ رنگ چڑھایا تو مصطفیٰ نے چڑھایا۔ ابو بکر تو پہلے بھی تھے، یہ صدیق اکبر کس نے بنایا؟ عمر تو پہلے بھی تھے، یہ فاروق اعظم کس نے بنایا؟ عثمان تو پہلے بھی تھے، یہ کامل الحیاء والایمان کس نے بنایا؟ اور علی تو پہلے بھی تھے، یہ مولا کائنات کس نے بنایا؟ جواب یہی ہے، مصطفیٰ کی جوتیاں اٹھائی ابو بکر لے تو صدیق اکبر بن گئے، مصطفیٰ کی نالین اٹھائی عمر فاروق لے تو فاروق اعظم بن گئے۔ جواب یہی ہے، صحابہ پر جو اللہ کا رنگ چڑھا وہ مصطفیٰ نے چڑھایا، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جب صحابہ پہ ڈائریکٹ نہیں چلا تو کس بات کی بولی ہے؟ اگر اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے آجا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یہ تجھے اللہ کے رنگ میں رنگ
کے رنگ میں رنگ ڈالیں گے۔ ہاں صرف یہ نہ سمجھنا کوئی کعبے کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی کعبے کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، کوئی دیوار کعبہ سے لپٹ کے کھڑا ہے، اور کوئی کعبے کے اندر کھڑا ہے تو وہ رنگ میں رنگا گیا نہیں۔ کسی کپڑے کو مٹکے کے پاس 100 سال رکھ دو، جب تک کوئی رنگ ساز اس کو اس مٹکے میں ڈالے گا نہیں، رنگ نہیں چڑھے گا۔ اور کعبے کا مسلح چھوڑ کے تو کعبے کے اندر جا کے مر بھی جا، جب تک مصطفیٰ نہیں رنگے گے تجھے اللہ کے رنگ میں رنگا جا۔ اگر اللہ کے رنگ میں رنگیں گے تو فقط مصطفیٰ رنگیں گے، فقط مصطفیٰ رنگیں گے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ کی بڑی برکت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج سے واپس جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین کیا ہوا، آپ کو کس بات نے رلایا؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بچپن گزرا ہے، جہاں میرا بچپن گزرا ہے۔ میرے باپ کے چند اونٹ تھے، ان کی دیکھ بھال کی بات نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں ان کی دیکھ بھال نہیں کر پاتا تھا۔ میرے باپ کے چند اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرا باپ مجھے مارتا تھا، میرا باپ مجھے پیٹتا تھا۔ عمر تو کیسا بچہ ہے، تو چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا۔ کہا اس کے بعد مجھے مصطفیٰ کا رنگ چڑھا، مجھے مصطفیٰ سے نسبت ملی، مصطفیٰ نے مجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھایا۔ اس رنگ سے پہلے وہ عمر جو چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، آج وہ ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے، آج وہ ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مال پیش کیا جائے، تیاری تھی غزوے کی، کوئی کیا لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے، حضرت عمر فاروق آدھا لے کے آ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، جتنا مال تھا سارا لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ فَأَبْقِتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو، رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ لیکن صدیق اکبر نے 2 چادریں پہن رکھی، کہا یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت کا جب یہ رنگ دیکھا اللہ نے کہ جب اللہ کے راستے میں بلایا گیا، ایک چیز بھی گھر میں نہ چھوڑی، بلکہ ایک لباس بھی اپنے پاس نہ رکھا، 2 چادریں پہن کے آ گئے۔ جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو آپ کے رنگ میں رنگا دیکھ کے اللہ کو ابو بکر کا یہ رنگ اتنا پسند آیا ہے، ایک بار ذرا آسمان کی جانب نظر تو اٹھائے۔ حضور نے آسمان کی جانب نظر اٹھایا تو دیکھا سب فرشتوں کو اللہ نے حکم فرمایا ہے ویسے اس رنگ میں رنگ جاؤ، اس لباس کو اس طرح پہن لو جس طرح ابو بکر نے پہنا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو یہ رنگ ابو بکر کا اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے سب فرشتوں کو اس رنگ میں رنگے جانے کا حکم فرما دیا ہے۔ جب کوئی اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو صرف زمین والے نہیں، آسمان والے بھی اس میں رشک کیا کرتے ہیں، اس میں رشک کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، یہ وہی بلال ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، یہ وہی بلال ہے جن کو بلال نہیں بلکہ غلام کہہ کے بلایا جاتا تھا، یہ وہی بلال ہے جن کو مکہ میں لٹا کے کوڑے مارے جاتے تھے، یہ وہی بلال ہے جن کو گرم ریت پہ لٹا کے بھاری پتھر سینے پہ رکھے جاتے تھے۔ اس بلال پہ اللہ کا رنگ چڑھا، اس بلال پہ اللہ کا رنگ چڑھا۔ اللہ اکبر۔ اس بلال پہ اللہ کا رنگ چڑھا، وہی مکہ جہاں اس کو گھسیٹا جاتا تھا، بڑے بڑے سرداران قریش سر لگو ہے، اور بلال اسی مکہ پہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے۔ وہی بلال جس کو غلام کہہ کے بلایا جاتا تھا، رسول اللہ کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد جب وہ واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، وہ بلال جس کو نوکر اور غلام کہہ کے بلایا جاتا تھا، امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جاء سیدنا بلال، وہ دیکھو میرا بادشاہ بلال آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا بادشاہ
بادشاہ بلال آ رہا ہے۔ کوئی پوچھے بلال حبشی سے، بلال حبشی تو نے کون سی سلطنت پہ قبضہ کیا ہے؟ بلال حبشی تجھے کون سا تخت مل گیا کہ تجھے غلام کہا جاتا تھا؟ آج عمر فاروق تجھے اپنا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ جواب یہی ہوگا، کوئی عارضی تخت نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ نے اللہ کا رنگ چڑھایا ہے جس نے قضا سے بادشاہ لوگ آج بھی حیران ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں تو اتنی عزت کیسے؟ لوگ آج بھی حیران ہوتے ہیں، اللہ والے ہیں دنیا میں جہاں چلے جائیں اتنا پروٹوکول کیسے؟ لوگ آج بھی حیران ہوتے ہیں، اللہ والے ہیں دنیا ان کے پیچھے پاگل کیسے؟ لوگ آج بھی حیران ہوتے ہیں، اگر اللہ والے ہیں تو دنیا میں اتنی عزتیں کیسے؟ اور نادان کوئی دنیا کے پیچھے بھاگے تو دنیا اس کو عزت دیتی ہے۔ تم نے اللہ کے فقیروں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آ جاؤ اللہ کے رنگ میں رنگ کے دیکھو، دنیا کے بادشاہ تمہاری چوکٹ میں جھکے نظر آئے۔ بلکہ جس پر رسول اللہ رنگ چڑھاتے ہیں نا، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کوئی محبت سے دیکھتا ہے، کوئی حسد سے جل مر کے دیکھتا ہے۔ جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ اتنے کوئی نعت خان بیٹھا ہے تو میں بعد کچھ پیش کر دیں گا، پڑھ لیں۔ ہاں جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی علی کر دیا۔ جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے۔ لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی، بڑی بڑی کوششیں کی کہ اس سلسلے کو روک لیا جائے، روک لیا جائے، دبا دیا جائے، لیکن دنیا دیکھتی رہ گئی کہ جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ کوئی صدیق فاروق پوچھے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی کر دیا۔ صدیق فاروق، اور پتہ ہے یہ رنگ اصل میں کیسے چڑھتا ہے؟ خدا کی قسم، آؤ ہم بتاتے ہیں ہم پہ یہ رنگ کیسے چڑھا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں حرف دے کے کہتا ہوں حضور کے ذکر کی محفل میں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے ادھر سے ملا ہے جو بتانے لگا۔ ہاں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا۔ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا۔ دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا، دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا، دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا، دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا۔ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ قسم جو مجھے جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا۔ دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا، دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا۔ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے
سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ ایک نظر سے لوگوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتے۔ حضور علیہ السلام مطاف میں ہیں، طواف فرما رہے ہیں، فضالہ حضور کا بہت بڑا دشمن ہے، بغل میں خنجر چھپاتا ہے اور حضور پہ حملہ کرنے جاتا ہے، کہتا ہے یہ بہترین موقع ہے، اس وقت یہ اکیلے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، ان پر حملہ کیا جائے۔ پیچھے سے جاتا ہے حضور پر حملہ کرنے، بغل میں خنجر چھپا رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب و دبدبے کے ساتھ محفوظ فرمایا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا فضالہ گھبرا گیا، فضالہ کانپنا شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا فضالہ کس لیے آئے ہو؟ کہا میں عبادت کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بغل میں خنجر چھپا کے کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے بغض تھا تو وہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کی ایک نظر نے میری دنیا ایسی بدلی ہے۔ اس وقت میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی پیارا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اور پھر یہی رنگ چڑھانے کا سلسلہ اولیاء میں باقی رہا، اولیاء میں باقی رہا۔ تو حضور کے غلام ہے وہ بھی ایک نظر سے لوگوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ حیرت ہے، بشر حافی پہلے کون تھے؟ بشر حافی ایک اس شخص کا نام تھا جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا، کبھی کہیں سڑک پہ گرا پڑا ہے، کبھی کہیں سڑک پہ گرا پڑا ہے، ایک شراب کے نشے میں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے اس وقت کے ولی حضرت ذوالنون مصری کو الہام فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں سڑک کے ایک کونے پہ ایک شراب کے نشے میں بندہ گرا پڑا ہے، بشر حافی اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھا کے خوشخبری دو کہ اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ عرض کی کہ یا اللہ اس پہ اس کی نظر کرم کی وجہ، اللہ کریم نے فرمایا وہ ایک دفعہ شراب کے نشے میں ہی تھا، ایک رستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ زمین پر میرا نام لکھا پڑا ہے، زمین پر میرا نام لکھا پڑا ہے۔ اس نے اٹھایا، اس کو کہا اللہ کا نام زمین پر، اس نے میرے نام کو صاف کیا، میں نے اس کے گناہوں کو صاف کر دیا، اس کے گناہوں کو صاف کر دیا، اس نے میرے نام کو ایک اونچا مقام پہ رکھا، میں نے اس کو وہاں سے اٹھا کے سب سے اونچے مقام پہ رکھ دیا۔ جا کے اس کو خوشخبری دو اللہ نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ ذوالنون مصری جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رستے میں شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے بشر حافی، اٹھاتے ہیں اس کا منہ صاف کرتے ہیں، کہتا اٹھ تیرے رب نے تجھے یاد کیا ہے۔ بشر حافی کہتا ہے میرے رب نے مجھے یاد کیا، کہا ہاں تیرے رب نے تجھے قبول کر لیا۔ اللہ والے کی نظر نے بشر حافی کو وہاں سے اٹھا کے جہاں پہنچا دیا کہ پھر جس رستے سے بشر حافی گزرتا کوئی جانور اس رستے پہ پیشاب نہ کیا۔ امام احمد بن حنبل نے روحانی اکتساب بیعت کس سے کیا ہے؟ حضرت بشر حافی سے کیا ہے، حضرت بشر حافی سے کیا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے امام احمد بن حنبل اکثر جا کے بشر حافی کے پاس بیٹھتے اور کہتے ہیں ذرا اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ، ذرا اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اور بشر حافی بیان کیا کرتے، لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل آپ اگر فقہ کی مسند پہ بیٹھے تو فقیہ اعظم ہے، حدیث کی مسند پہ بیٹھے تو محدث اعظم ہے، تفسیر کی مسند پہ بیٹھے تو فقیہ اعظم ہے، مفسر اعظم ہے، اور وہ درویش شیخ بشر حافی آپ جا کے اس سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ حضرت احمد بن حنبل نے کہا میں کتاب اللہ کو جانتا ہوں اور بشر حافی اللہ کو جانتا ہے، بشر حافی اللہ کو جانتا ہے۔ ایک بار اللہ کے رنگ میں رنگ کے تو دیکھو، یہ رنگ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ رنگ اللہ کے کامل ولی چڑھائیں گے، یہ رنگ اللہ کے کامل ولی چڑھائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو معاملات بدل جاتے ہیں، جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو انسان کو معرفت الہی کی وہ منزل حاصل ہوتی ہے کہ پھر انسان خالی کتاب تک محدود نہیں رہتا بلکہ کتاب والے سے جڑ جاتا ہے، کتاب والے سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت
حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی حدیث سمجھ نہیں آ رہی ہو نا تو رسول اللہ کی بارگاہ سے مجھے اجازت ہے، میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہوں، رسول اللہ مجھے خود اپنی حدیث معاملات اور ہوتے ہیں تو معاملات اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو۔ ہمارے شیخ کامل فرما رہے ہیں جنہوں نے یہ رنگ چڑھانا ہے ان کی بارگاہ میں ایک استغاثہ کر دیا جائے، انہی کی بارگاہ میں فریاد کی جائے۔ تو آپ سب احباب میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ الحمدللہ ہمارا سب کو پتا ہے ہم نہ کسی کی داد کے محتاج ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی امداد کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہمیں داد بھی مدینہ منورہ سے آتی ہے اور امداد بھی مدینہ منورہ ہوتے ہیں لوگ۔ اللہ کا واسطہ ہے ہاتھ اٹھا لو، خدا کا واسطہ ہے ساتھ پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ جو خود اس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے وہ ضرور ساتھ ملے، اور جو دنیا کے رنگوں میں رہنا چاہتا ہے وہ پھر میں اس کو کیا کہوں۔ آؤ جو اس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے ایک بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے فریاد کرو۔ آپ کے قدموں میں اللہ میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں اللہ میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے۔ آپ کے قدموں میں اللہ میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے۔ میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا آپ کا کام ہے۔ آپ کے قدموں میں اللہ میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے۔ ساقیا یہ چاند قربان آپ کے نام پر، ساقیا 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 چاند قربان آپ کے نام پر۔ وہ نگاہ کرم اپنے خدا پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی
ایک حبشی کو لشکر کمر کر دیا، ایک حبشی کو لشکر کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا آپ کا کام ہے، ایک حبشی کو لشکر کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا آپ کی چوکھٹ کہاں یہ جبھی آپ کے جود و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کو عیدگاہ شریف میں حضور علیہ السلام کی آمد کا خوبصورت جشن منایا جائے گا۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کو قافلوں کی صورت میں عیدگاہ تشریف لا کر عید منائیے، 12 ربیع الاول کو عیدگاہ شریف میں تشریف لائیے، جہاں انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام اکٹھے ہو کر مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگائیں گے، حضور علیہ السلام کی آمد کے لمحات میں، حضور علیہ السلام کی ولادت کے لمحات میں حضور علیہ السلام کے نغمے آلاپ کے اس لمحے کا استقبال کریں گے۔ میں آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں 12 ربیع الاول شریف کو قافلوں کی صورت میں عیدگاہ شریف تشریف لا کر ہمارے ساتھ مل کے حضور کی آمد کا جشن منائیے۔ جو علاقائی جلوس اور محافل ہوتی ہیں سنگی ان کو کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد رکھ لیں، وہ سارا مہینہ میلاد شریف کا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو ہر کام چھوڑ کر عیدگاہ شریف تشریف لائیے کو